ارادہ جو ہے یہ سالکین کی طریقت اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا قصد کرنے والوں کی پہلی منزل کا نام ہے، کیونکہ ارادہ ہر کام میں مقدم ہوتا ہے۔ بندہ جس چیز کا ارادہ نہیں کرتا اس کو عمل میں نہیں لاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے عمل میں لگاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کس طرح عمل میں لگاتا ہے؟ فرمایا اسے موت سے پہلے اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ جو ہے یہ سالکین کی طریقت اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا قصد کرنے والوں کی پہلی منزل کا نام ہے، کیونکہ ارادہ ہر کام میں مقدم ہوتا ہے۔ بندہ جس چیز کا ارادہ نہیں کرتا اس کو عمل میں نہیں لاتا۔ جب اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے یہ سب سے پہلا کام ہے تو اسے تمام کاموں میں سب سے پہلے پائے جانے والے قصد کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ارادہ کہا گیا کہ جو ارادہ ہوتا ہے یہ مرید کو مراد کی طرف لے جاتا ہے۔ ارادت ارادے سے ہے، اور جہاں تک ارادت کی حقیقت کا تعلق ہے تو وہ حق سبحانہ و تعالی کی طلب میں دل کا اٹھ کھڑا ہونا، اس کا نام ارادت ہے۔ تو ارادہ ارادت کی طرف لے جاتا ہے، اور ارادت جو ہے وہ آپ کو مرید کی طرف لے جاتی ہے، اور مرید جو ہے وہ پھر مراد بن جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے صوفیاء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ حال اور قال والے لوگ ہوتے ہیں، اکثر اوقات ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری جو گفتگو ہے یہ کس نہج تک جاتی ہے۔ اور حضرت ممشاد دینوری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ایک مرتبہ ایک درویش میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شیخ میرے لیے حلوہ تیار کرو، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ صوفی بھی اور حلوہ بھی، اور پھر کیا ہے کہ میں نے حلوہ تیار کرنے کا حکم دیا، تو بعد میں نے اس درویش کو دیکھا تو وہ درویش وہاں پر مجھے موجود نہ پایا گیا۔ میں نے بہت تلاش کیا، معلوم کیا، پتہ چلا کہ وہ جنگل کی طرف چلا گیا ہے۔ تو آواز یہی دیتا رہا کہ ارادت بھی اور حلوہ بھی، صوفی بھی اور حلوہ بھی، اور وہ حلوہ کھائے بغیر جنگل میں چلا گیا، اور آخری وقت تک اس کی زبان پہ یہی لفظ جاری رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ اپنے معاملات میں انتہائی سنجیدہ ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے وقت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، نہیں سوچتے نہیں سمجھتے بات کرتے وقت، لیکن یہ کرنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر آگے اب صوفیاء کے اندر مرید اور مراد میں جو فرق ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو راستے میں ہوتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے جو مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ ارادت ہوئی، ارادے کے ساتھ یعنی ارادہ کیا کہ اللہ کا قرب ملے، ان کو اللہ کے ساتھ ارادت ہو گئی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجاہدات کی طرف آ جاتے ہیں، پھر وہ تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ جیسے آج کل سردی ہے، آپ نے وضو کرنا ہے تو ٹھنڈا پانی ہے،
لیکن پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، ٹھنڈے پانی کو آپ نے خاطر میں نہیں لانا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ مشقت ہے۔ مرید مشکلات اور مشقت برداشت کرتا ہے اور کرنے کے بعد پھر بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور ان لوگوں میں اکثر احباب کو راستہ میں ہی انکشافات ہوتے ہیں اور پھر یہ مقام پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان میں اکثر جو ہے وہ نرمی اختیار کرتے ہیں تو وہ ان مقامات پر نہیں پہنچ پاتے، نرمی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، تو یہ مرید کے ہی دائرہ میں رہتے ہیں۔ اب یہاں پر بڑی پیاری مثال دی حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ نے فرمایا کہ مرید مشقتیں برداشت کرتا ہے اور مراد وہ ہے جس سے مشقتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور فرمایا کہ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی آیات میں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا ہم نے تمہارا راستہ کشادہ نہ کیا؟ تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی، اور ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ اب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا مرید کے زمرے میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا مراد کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت موسیٰ نے کہا ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا ہوا؟ مرید اور مراد کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ کمزور ارادے والا کسی میدان میں کامیاب نہیں ہے۔ مسئلہ ناموس رسالت ہوتا ہے یا حضور کی ختم نبوت کا ہوتا ہے تو اکثر اوقات عام تاجر یا عام کاروباری لوگ یا عام پیشہ ور لوگ یا ہم ممبر و محراب کے بھی اکثر لوگوں کو دیکھتے سنتے ہیں، اجی آپ اس کام کے لیے فلاں شخص، فلاں جماعت، فلاں تحریک سے رابطہ کریں۔ ارے بندہ خدا، جماعت تحریک جو کام کر رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے حکم بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے؟ تم آگے بتاتے ہو جی فلاں سے رابطہ کریں، وہ تم یہ کیوں نہیں کہتے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں 2 قدم چل سکوں، 10 چل سکوں، 20 چل سکوں، 1 روپیہ اس کام میں خرچ کر سکوں، یا جتنی میری استطاعت ہے میں دوستوں کو اس کے کام کی دعوت دے سکوں، حضور کی عزت اور ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جب تمہارے اندر یہ بات آ جائے گی نا، پھر تمہارا ارادہ ارادت کی طرف، مرید کی طرف اور مراد کی طرف چلا جائے گا، اور کامیابی تم جہاں پر بھی ہوگے انشاءاللہ تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آج جو حق بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔